کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات اور ان کے کارنامے، یہ ضرور بیان کرنے چاہیے۔ آج لوگ جب ہمارے سامنے امریکہ کی بات کرتے ہیں، سکندر اعظم کی بات کرتے ہیں، یورپ کی ترقی کی بات کرتے ہیں، جرمنی چین کی چائنا کی بات کرتے ہیں، جاپان کی فتوحات کی بات کرتے ہیں، تو وہ بھول جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے نہ تو کبھی اسلام کی تاریخ پڑھی ہے، نہ مسلمانوں کی تاریخ پڑھی، مسلمان امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ کا سرے سے مطالعہ نہیں کیا، اور ہمارے مسلمان بھی نہیں کرنا گوارا کرتے، اور پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت پر عمل کرتے رہے، کرواتے رہے، تو مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی۔ جب مسلمان جو ہے قرآن و سنت سے علیحدہ ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے پیچھے ہٹے، تب تک وہ پھر ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ غور سے سنیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور اقدس میں کتنی فتوحات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اچھا جی، آج جیسے سپر پاور ہے نا امریکہ اور چائنا، یہ سپر پاور ہے، رشیا، تو اس دور میں کون سی سپر پاور تھی؟ ایران اور شام، یہ ایران تھا، اور روم جو تھا نا، یہ بہت بڑی سپر پاور تھی، اور آپ نے ان کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ کیا، اور وہ علاقے سارے آپ نے فتح کیے۔ کون سے؟ عراق، ایران، پھر خوزستان، آذربائیجان، دوسری طرف شام، اردن اور مصر، اسلامی حکومت کا آپ نے ان کو حصہ بنایا۔ سامعین محترم، منظم، اب یہ جو ظاہری بات ہے علاقے فتح ہوتے تھے تو ان میں تو کفار کی حکومت تھی، جب کفار کی حکومت ختم ہوتی تھی، مسلمان وہاں پہ جب حکومت کرتے تھے تو باقاعدہ پھر وہاں پہ ایک منظم قسم کا اسلامی نظام قائم کیا۔ اب کیسے؟ آپ بہترین نہ صرف فاتحہ تھے، پہلے دور میں ہی ہوتا تھا، چنگیز خان، ہلاکو خان یا اور ہم بڑے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ جب کوئی علاقہ فتح کرتے تھے تو وہاں پہ خون کی ندیاں بہا دیتے تھے، بڑے چھوٹوں نوجوانوں کو سب کو قتل کر دیتے تھے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان حکمران جب کسی ملک کو فتح کرتے تھے، وہاں پہ کوئی خون کی ندیاں نہیں بہائی جاتی تھیں، بلکہ یہ کہا جاتا تھا اگر کوئی لڑنے آئے صرف اس سے لڑنا ہے، کوئی جوان بوڑھا لڑنے آئے تب لڑنا، ورنہ نہیں لڑنا۔ وہاں پہ ایک گملہ بھی تم نے نہیں توڑنا، اور کسی عورت کی عزت پامال نہیں کرنی، اور نہ کسی بچے کو قتل کرنا، نہ ان کی عمارتوں کو توڑنا۔ یہ سب اسلامی حکمران ایسے کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شروعات کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ صوبائی نظام بنایا، صوبائی سطح کے عہدے داران باقاعدہ مقرر کیے، ان کا معیار مقرر کیا کہ اس کے اندر کتنی قابلیت ہونی چاہیے۔ ایک حکمران کے اندر یہ سارا حکومت کی تمام سرگرمیوں کا محور کیا ہونا چاہیے؟ عوام کی خدمت ہونی چاہیے۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کرنا قرآن سے سیکھا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ جو آج کے لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی حکومت نہیں کر سکتے، تو سب سے بڑے مولوی کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولانا تھے نا، مولوی تھے، تو ان کی جیسی تو آج تک آپ حکومت نہیں کر سکے، اور انہوں نے قرآن پڑھ کے حکومت کی، اور ایسی حکومت کی، ذرا سنیے سارے معاملات ان کے۔ خود اس فرض کو ادا کرنے کے لیے دن رات محنت کی، اور مثالی اسلامی حکومت قائم کی، صرف اپنے نہیں غیر بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ پھر آج تک ویسے کوئی بھی اس طرح کا نظام حکومت دوبارہ نہیں چلا سکا جس طرح کہ آپ نے چلائی۔ پھر اس کے بعد آزاد عدلیہ کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کو سٹینڈ کرنے کے لیے، جہاں پہ انصاف غریب اور امیر سب کے لیے یکجا ہوگا، ایک جیسا ہوگا نا، یکساں ہوگا۔ جب اور امیر اگر غلطی کرتا ہے اس کو بھی سزا ملے گی، اور غریب کرتا ہے اس کو بھی ویسی سزا ملے گی اگر وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے تب۔ تو یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ایک دوں گا، آپ اسی سے سمجھ جائیے گا کہ بڑے بڑے گورنروں کو، بادشاہوں کو بھی آپ سزا دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ کہ ایک بادشاہ عیسائی بادشاہ تھا، بڑا امیر رئیس بادشاہ تھا، اور وہ مسلمان ہوا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، طواف کر رہا تھا کہ غریب آدمی کا پاؤں اس کی قمیض پہ آ گیا۔ وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو پتہ لمبے سے جبے پہنتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر پاؤں آ گیا، اس نے پکڑ کے تھپڑ مار دیا، اس کا خون نکل آیا۔ مقدمہ گیا کس کے پاس؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو آپ نے مقدمہ سچ ثابت ہو گیا کہ جناب اس نے ظلم کیا ہے، صرف ایک بات پہ تھپڑ اس کو مارا، اس کا خون نکال دیا، تو نہیں کہا جی جناب آپ کو اس کا، یا تو آپ اس سے کوئی لین دین کر لیں، اس کو منا لیں، نہیں تو پھر آپ کو سزا آپ کو ملے گی۔ تو اس نے کہا جناب میں بادشاہ ہوں اور میں اس سے لین دین کروں، ایک عام بندے سے، میری رعایا میں ہوتا تو میں اس ٹائم یہاں پر ہوں، اور اگر میرے پاس میری رعایا ہوتی میں تو اس کو قتل کر چکا ہوتا۔ تو اور آپ مجھے کہہ رہے الٹا کہ میں اس سے معافی مانگوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو نے کہا نہیں، آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ اس سے دھمکی بھی دی کہ میں دوبارہ عیسائی ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تم دوبارہ عیسائی ہو جاتے ہو یا تم مسلمان رہتے ہو،
تم انصاف ہوگا اسلام میں یہی چیز ہے کہ غریب اور امیر دونوں کو پراپر ہم ڈیل کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے ایک رات کا وقت دیں. رات کا وقت دیا اور راتوں رات ہی بھاگ گیا وہاں سے, دوبارہ جا کے عیسائی ہو گیا. لیکن دیکھیں کہ آپ نے اس کی اس چیز کو بھی گوارا نہیں کیا. آج تو یہاں پہ امیر کی امیری دیکھ کر, اس کی مہنگی گاڑی اور بینک بیلنس دیکھ کے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے, اور غریب کے گھر جو ہے وہ پولیس بار بار چکر لگا رہی ہوتی ہے, جج صاحب بھی اس کے لیے سزائیں سنا رہے ہوتے ہیں, اور امیر کو کوئی سزائیں نہیں سنائی دی جاتی نا, اور ان کو عدالت میں آنا بھی روا نہیں ہوتا کہ جناب ہم تو عدالت میں کیوں جائیں, عدالت میں بھی نہیں جاتے. یہ دیکھیں, اور اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ ہو, یہ وہ معاملات ہیں جن کو یورپ نے اپنا لیا. آج یورپ کی جو عدالتیں ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے قانون پر چل رہی ہیں, اور ہماری عدالتیں کس موضوع پہ چل رہی ہوتی ہیں؟ یورپ کے بنائے ہوئے قانون پر. اور یورپ چل رہا ہے اپنے قانون پہ نہیں, وہ چل رہا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون پہ. اندازہ کریں, قربان جائیں کہ ہمارے جو قانون ہے وہ لوگ اپنا رہے ہیں, اور ہمیں جو ہے بوگس قانونوں پہ لگا دیا ہوا ہے, جیسے کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا مسلمانوں کو, اسی لیے تو ہم ترقی نہیں کر پا رہے. اگر ہم اپنے بڑوں کا, یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ علماء, یہ صحابہ کرام, اگر ہم ان کے کہنے پہ چلیں گے تو ہمارے معاملات بڑے اچھے ہوں گے. ایک ریاست کو چلانے کے لیے جن معاملات کی ضرورت ہوتی ہے اس میں آزاد عدلیہ, پھر اس کے بعد مجلس شورا کا قیام آپ نے کیا. مجلس شورا کیا ہوتی ہے کہ چند منتخب قابل ترین جو لوگ ہوتے ہیں نا, ذہین اور قابل اور پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے, اور وہ جو رائے دیتے ہیں تو پھر وہیں سے ہی حکمران بنتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حکمران وقت کا احتساب بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے احتساب کا جو نظام تھا نا وہ آپ نے رائج کیا. مطلب آج آپ کو گورنر بنا دیا تو آپ کی سارا بایو ڈیٹا لکھ لیا جاتا تھا, صحیح ہے, اور جب وہ گورنر سے ہٹتا تھا بندہ تب بھی اس کا بایو ڈیٹا میچ کیا جاتا تھا کہ بھائی گورنر بننے سے پہلے اس کے پاس کتنی جائیداد تھی اور بعد میں کتنی جائیدادیں اس کے پاس. آج آپ دیکھ لیں جناب صاحب, آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا, پلے کھ نہیں ہوتا, اور جب گورنر بنتے ہیں, وزیر بنتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا پاس. جب 5 سال بعد باہر جاتے ہیں, عوام کا تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن خود کے بینک بیلنس بھرے ہوتے ہیں. جو بھی آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پاکستان میں رہتے وہ زیادہ تر باہر ہی ہیں, مطلب باہر سے یہاں کے حکمران بنتے ہیں, یہاں کے لوگوں کو تو بنے ہی نہیں دیا جاتا نا. یہاں کے لوگ جب حکمران بنیں گے تو پھر ہی معاملات اچھے ہوں گے نا, جب قرآن و حدیث سے فیصلے کیے جائیں گے. تو یہ خود احتسابی کا عمل آپ نے اپنے سے شروع کیا, نہ صرف بلکہ اپنے سے خود شروع کیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو چلتی جنگ میں بھی اپنے سپہ سالار کو بلا لیں, اور ان کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اتنے بڑے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بلا لیا, اور ان کو یہ بھی نہیں اجازت تھی کہ جناب میں پوچھوں تو صحیح کہ آپ نے مجھے بلایا کیوں ہے. اتنی جرت نہیں تھی کسی کی, یہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں ہو سکتا تھا. پھر ہم نے باقاعدہ فلاحی ریاست قائم کی, اور ایسی فلاحی ریاست کہ جس کے نگران آپ خود ہیں, اور ایسے نگران ہیں کہ رات کو گلیوں باروں میں پھرتے تھے کہ جناب صاحب کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. کسی کے رات کو اگر بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو پوچھتے تھے کہ بھئی یہ رو کیوں رہا ہے بچہ, کہ حضور سارا دن سے کچھ نہیں, آج روزی روٹی کا معاملہ نہیں ہوا. اچھا, پھر خود ہی جا کے بوری اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کر آتے ہیں اور اس کو راشن دیتے ہیں. خادم کہتا ہے حضور یہ تو میری ڈیوٹی ہے. فرمایا قیامت والے دن تم میرا حساب دو گے کیا؟ جب حکمران ایسا ہو تو آپ سوچیں یہ ہوتی ہے فلاحی ریاست. خواب دکھانا فلاحی ریاست نہیں ہوتی, عملاً کام کرنا. جب آپ کے ملک میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ رہے, یہ ہوتی ہے فلاحی ریاست جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. یہ ہوتی ہے فلاحی ریاست کہ کافر جو شہر تھے نا, کافروں کے شہر, وہ لوگ یہ دعا کرتے تھے کہ مسلمان حکمران ہمارے اوپر حکومت کریں, کیونکہ جب مسلمان حکمران آتے ہیں تب خوشحالی آتی ہے, تب فلاحی کام ہوتے ہیں, تب سڑکیں, گلیاں, مساجد, ادارے قائم ہوتے ہیں, رفاہ عامہ کے کام ہوتے ہیں. اور جب ہمارے کافر حکمران آتے ہیں, ٹیکسز بھرمار ہو جاتی ہے, ہر چیز کی بھرمار ہوتی ہے. اب دیکھ لیں نا, ٹیکسز کی بھرمار تو ہے لیکن سکون کہیں نہیں ہے, سکون کہیں نہیں ہے. جن کے من پسند حکمران بھی نازل ہو چکے ہیں ہمارے اوپر, وہ بھی ان سے توبہ چیخ اٹھے ہیں. اندازہ کریں کہ جی ہمارے من پسند حکمران تھے, وہ بھی آ چکے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ جو چیخیں ان کی بھی نکل رہی ہیں. تو یہ حکمرانی کا نظام نہیں ہے, نظام وہی ہے جو ایک مولوی نے چلایا. کون سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ولی کامل نے چلایا, جو صحابی رسول اور عاشق اہل بیت نے چلایا, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. فاروق کا لقب ہی دیکھیں سرکار نے دے دیا, اس سے بڑھ کر کیا بات ہے. فاروق اعظم مطلب سب سے بہترین عدل و انصاف کرنے والا شخص. آج بھی پوری دنیا جب عدل و انصاف کا نام لیتی ہے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام سب سے اوپر ہوتا ہے, اور ان سے اوپر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے ہیں ہمیں کوئی اور نام ہی نہیں ملتا, ہمیں تو کوئی اور, عیسائی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہمیں کوئی اور نام ہی نہیں ملتا, ہندو بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تو ہمیں کوئی اور نام ہی نہیں ملتا. کسی نے اس طرح سے سلطنت چلائی نہیں.
پھر اسی طرح آپ نے باقاعدہ بیت المال کا قیام عمل میں لایا. بیت المال کا یہ جو غریبوں میں آج بانٹتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں، فلاحی ادارہ جسے کہا جاتا ہے، وہ آپ نے بنایا کہ اگر پیسے یہ ہوتا تھا کہ کبھی کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے اکٹھے کیے جاتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ پیسے اکٹھے پہلے ہی کر لیں، اگر کسی کی ضرورت ہو تو آپ کے پاس آلریڈی پیسے موجود ہوں، آپ کو کسی سے مانگنے نہ پڑے، انتظار نہ کرنا پڑے. تو بیت المال کا نظام جو ہے اس سے پہلے نہیں تھا دنیا میں باقاعدہ. اور اسی طرح باقاعدہ فوج کا قیام آپ نے کیا. مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اعلان کر دیا جاتا تھا جناب جنگ ہونی ہے، سارے آ جاؤ. پھر جب جنگ ہوتی تھی، کوئی تاجر ہے، کوئی دکاندار ہے، سارے صحابہ دیکھ لیں جنگ جو بھی تھے، سارے صحابہ، آج لوگ کہتے ہیں نا اسلام کہ تلوار تو اسلام میں ہے نہیں ہے، تو سارے صحابہ کو تلوار چلانا آتی تھی، سارے اہل بیت اطہار کو تلوار چلانا آتی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ فوجی چھاونیاں ہوتی ہیں نا، فوجی چھاونیاں جہاں پہ باقاعدہ فوجیوں کی تربیت کی جاتی ہے، اور سارا سال فوجی وہاں پہ رہتے ہیں، مطلب بالکل ٹینشن رہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی دشمن کا حملہ ہو تو ہمیں بالکل اس ٹائم ہم لوگ موجود ہوں، یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کرتا پھریں. تو ہم نے باقاعدہ فوج کا نظام قائم کیا. اسی طرح نہ صرف فوج کا یہ دنیاوی والے سے معاملات کو بہتر کیا، بلکہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی، کیوں کہ آپ مسلمانوں کے بھی ساتھ ساتھ امیر تھے نا، ایک ریاست کے بادشاہ جسے کہہ سکتے ہیں ہم امیر ہیں، تو ساتھ ساتھ اسلام کے مسلمانوں مجاہدین کے بھی امیر ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باقاعدہ حفاظ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی نا وہ قائم کی، جو قرآن پاک ماشاءاللہ حفظ کرتے تھے. پھر بڑے بڑے جو جید صحابہ کرام تھے، آپ نے ان کو جگہ جگہ مختلف علاقوں میں بھیجا کہ آپ جائیں، لوگوں کو احادیث سکھائیں، جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں کو بتائیں کہ اچھا بہترین حکمران کیسے بنا جاتا ہے، اچھا بہترین انسان کیسے بنا جاتا ہے، اچھا باپ کیسے بنا جاتا ہے، اچھی ماں کیسے بنا جاتا ہے. یہ سارے معاملات، دین کے تمام احکامات جو ہیں، فرائض جتنے بھی ہیں، واجبات، ان کے بارے میں لوگوں کو سکھائیں. اور یہ دیکھیں نا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اسلامی حکمران، جو اسلامی ملک کا حکمران ہے، اس کا یہ بھی فرض ہے کہ اگر وہ آپ کی معاشیات کا خیال رکھتا ہے تو آپ کی اخلاقیات کا خیال رکھنا، اس کو بہتر کرنا بھی اس کے اوپر لازم ہے، اور آپ کا دین جو ہے اس کو بھی آپ کے لیے بہتر کرنا اور آپ کو پرووائڈ کرنی ہر چیز، اسلامی معلومات بھی، وہ بھی اس کے لیے لازم ہے. اور آج ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں اور جی مولویاں نہیں حکومت کرن دینی، ایم اسلام آئیے گا تو سارے تھلے ہی بہ جائیں گے. دیکھیں جب اسلام آیا تو لوگوں نے، دنیا نے ترقی کی. اب یہ لوگ ہیں نا آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، اور ملک کہاں جا رہا ہے؟ نیچے جا رہا ہے. تو بھائی اگر آپ کو اسلام سے اتنی نفرت ہے، اپنی تعلیم سے اتنی محبت ہے، تو اپنی تعلیم کی بنیاد کے اوپر لے کر آئیں. نہیں، تعلیم کی بنیاد پہ کبھی ملک نہیں اوپر آئے گا جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جا سکے گا. ہمیشہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے لوگ اوپر آئے. اسی طرح زراعت کے شعبے کے حوالے سے آپ نے نہری نظام، آبپاشی کا نظام، بہت بڑے بڑے نظام آپ نے باقاعدہ بنائے. پھر یہ دیکھیں ابھی ہم جاتے ہیں نا سڑکوں پہ، آپ نے دیکھا ہوگا جی اب اتنے کلومیٹر بعد اسلام آباد آ جائے گا، اب یہ جی 10 کلومیٹر بعد یہ شہر آئے گا. تو یہ سارے معاملات بھی، جو نشانیاں لگانا اور یہ طے کرنا، یہ سارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں جس شہر جا رہا ہوں وہاں پہ کتنا فاصلہ رہ گیا. اسی طرح گھوڑوں کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ شروع کی گئی. اسی طرح بے شمار ایسے معاملات ہیں صوبائی حوالے سے. پھر حرم شریف کی جو حدود ہے اس کو بھی وسعت دی. پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود جو ہے اس کو بھی آپ نے وسعت دی. اگر میں آپ کے کام بیان کرتا چلا جاؤں تو وہ بے شمار ایسے کام ہیں کہ جو آپ نے رائج کیے، جو آج بھی کئی تو ایسے معاملات ہیں جو یورپ میں، جرمنی میں باقاعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے ہی جاری ہیں، کہ عمر لا، عمر کا بنایا ہوا قانون اس کے نام سے ہی جاری ہیں. یہ دیکھیں نا، آج بھی دیکھیں پرندوں کو، کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پہاڑوں پہ جا کے پرندوں کو خوراک ڈالی جاتی ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. اسی طرح کہ اندازہ کریں، انسانوں کو تو مل ہی رہا ہے رزق، لیکن جانوروں کو بھی مل رہا ہے آپ کے دور میں. اندازہ کریں کہ جانور بھی. اور دیکھیں ایک جب آپ کی شہادت ہوئی نا تو ایک گدڑیا تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا شہر کی طرف، نے کہا آج حضرت عمر انتقال کر گئے. لوگوں نے پوچھا تو اتنی دور رہتا، تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جی جناب جو جانور میرے جانوروں کی حفاظت کرتے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے بھیڑیے آ کے، تو آج ایک بھیڑیے نے میری بکری کو جناب صاحب کاٹ لیا، تو اس سے مجھے پتہ چل گیا. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی دہشت تھی کہ جانور بھی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا. آج ان کا وصال ہوا ہے تو اس وجہ سے آج جو ہے وہ جانور نے اس کو تکلیف دیا، میری بکری کو.
یہ دیکھیں یہ حکمران ہوتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے، اور ہمیں بھی جیسے صحابہ کرام تھے نا، ان کے اوپر حکمران بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تھے، اور وہ تقویٰ میں اعلیٰ تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.